معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری یوٹیوب چینل wazibbook.com میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں ادنا سا طالب علم زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی چھٹی نشست میں سورہ بقرہ کی چند آیات کا ترجمہ اور مختصر تفصیل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل wazibbook.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ناظرین، قرآن مقدسہ کی وہ آیات ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے یہ عرض کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین کے اندر ایک بادشاہ پیدا کرنے والا ہوں، ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، ایک جانشین پیدا کرنے والا ہوں، ایک نائب پیدا کرنے والا ہوں جو زمین کے اندر میری خلافت کو قائم کرے گا، جو زمین کے اندر میرے قوانین کو، میرے احکامات کو نافذ کرے گا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی، اور اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اس نے فرشتوں میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا اس وقت تذکرہ کیا جبکہ انسانیت کی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ یہ وقت تھا جب انسانیت کی شروعات ہو رہی تھی اور حضرت آدم کو پیدا کیا جا رہا تھا، اور اس وقت فرشتوں میں اللہ رب العزت نے یہ تذکرہ کیا کہ بے شک میں زمین کے اندر ایک بادشاہ پیدا کرنے والا ہوں۔ تو اللہ رب العزت سے فرشتوں نے یہ سوال کیا، فرشتوں نے یہ اعتراض کیا، اعوذ باللہ، لیکن فرشتوں کا یہ اعتراض اس بنیاد پر نہیں تھا کہ آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں، بلکہ فرشتوں کا یہ جو اعتراض تھا وہ ان کے علم کی کمی کی بنیاد پر، ان کے ناقص علم کی بنیاد پر انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ رب العزت مولا کریم کیا آپ زمین کے اندر ایک ایسے شخص کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین کے اندر فساد پھیلائے گا، بگاڑ پیدا کرے گا، جو زمین کے اندر خرابیاں کرے گا، جو زمین کے اندر خونریزیاں کرے گا، جو زمین کے اندر قتل و غارت گری مچائے گا۔ گویا کہ فرشتوں کا یہ ایک اعتراض تھا جو بطور علم کی ناقص علم کی کمی کی بنیاد پر تھا، اور اسی بنیاد پر انہوں نے یہ سوال کیا اللہ رب العزت سے کہ وہ انسان، وہ مخلوق، وہ انسانیت جس کو آپ زمین کے اندر پیدا کرنے والے ہیں، وہ زمین کے اندر فساد پھیلائے گا، وہ زمین کے اندر بگاڑ، وہ انسانیت وہ بگاڑ پیدا کرے گی، وہ انسان جن کو آپ بنانے والے ہیں وہ زمین میں خوریزیاں کریں گی، قتل و غارت گری کرے گی۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک مجھے علم ہے، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں، تمہارا علم ناقص ہے، میرا علم کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے۔ ہر چیز میرے علم دائرہ علم میں، ہر چیز کو میرا علم گھیرے ہوئے ہے، میں ہر چیز کو جانتا ہوں، میں غیب کی چیزوں کو بھی جانتا ہوں اور ظاہر کی چیزوں کو بھی جانتا ہوں۔ تمہارا علم ناقص ہے، تم نہیں جانتے اس کی مصلحت کو، اس کی حکمت کو، انسان کے پیدا کرنے کی حکمت کو تم نہیں جانتے۔ میں جانتا ہوں کہ کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے جس کی بنیاد پر انسانیت کو پیدا کیا جا رہا ہے، انسان کو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے اور انسانیت کو دنیا میں بسایا جا رہا ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں ان تمام چیزوں کو جن کو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کے نام یاد کرا دیے، ان تمام چیزوں کا علم دے دیا۔
یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا، اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے گئے۔ اس کے بعد ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، فرشتوں کے سامنے لایا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے جب اللہ رب العزت نے پیش کر دیا تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، فرشتوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو، یعنی جو علم حضرت آدم کو دیا گیا تھا، جن چیزوں کے نام حضرت آدم کو سکھائے گئے تھے، وہی انہی چیزوں کے نام اللہ رب العزت نے فرشتوں سے پوچھے، لیکن چونکہ فرشتوں کا علم ناقص تھا، ان کا علم کامل نہیں تھا، وہ تمام چیزوں کو نہیں جانتے تھے، تمام چیزوں کا علم انہیں نہیں تھا، اس بنیاد پر وہ اللہ رب العزت کے سوال کا جواب نہ دے سکے، اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا قالو، تو لیکن اس کے بعد جب اللہ نے فرشتوں سے یہ سوال کیا کہ تم مجھے ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ جو میں نے حضرت آدم کو سکھائے ہیں، جن چیزوں کا علم میں نے آدم کو دیا ہے وہ تم مجھے بتاؤ، لیکن فرشتوں نے جواب میں کہا قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ پروردگار اے مولا کریم سبحانکا، آپ کی ذات پاک ہے، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ کی ذات مقدس ہے، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، لا علم لنا، ہمارے لیے علم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے سوائے ان چیزوں کے، الا ما علمتنا، جن چیزوں کا علم آپ نے ہمیں دے دیا، جو چیزیں ہمیں آپ نے بتا دی صرف انہی کا علم ہمیں ہے، اس کے علاوہ ہم کسی بھی چیز کا علم ہمارے پاس نہیں، الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ جاننے والے ہیں، آپ حکمت والے ہیں، حکمت آپ حکیم ہیں، ہر چیز کا علم آپ کے پاس ہے، آپ کا علم کامل ہے، مکمل ہے، ہمارا علم ناقص ہے، ہمارا علم ادھورا ہے، ہم تو صرف وہی چیزوں کو جانتے ہیں جن کا علم آپ نے ہمیں دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ اے آدم ان تمام چیزوں کے نام ان فرشتوں کو بتا دو، ان تمام چیزوں کے نام گنا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتلا دیے جن چیزوں کا علم اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو دے دیا تھا، تو پھر آگے ارشاد فرمایا فرشتوں سے اللہ رب العزت نے قال الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں زمین اور آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، غیب کا علم میرے پاس ہے، ہر چیز کا علم میرے قبضہ قدرت میں، ہر چیز میرے کنٹرول میں، اور ہر چیز کی معلومات میرے پاس ہے، میں ہر چیز کو جانتا ہوں، انی اعلم غیب السماوات والارض، میں آسمان اور زمین کی غیب کی چیزیں جانتا ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں، جس کو تم پوشیدہ رکھتے ہو چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں، یعنی ہر چیز کا علم میرے پاس ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں تمہارا علم ناقص ہے، میرا علم کامل ہے، ہر چیز کا علم میرے پاس ہے، ہر چیز کو میں جانتا ہوں۔ تو گویا کہ ایک طرح کے فرشتوں سے یہ اقرار کرانا تھا ان کے ناقص علم کا، اور اللہ رب العزت کی کامل علم کی تائید تھی، جس میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب انسانیت کی تخلیق ہو رہی تھی اور دنیا میں انسان کو بسانے کے لیے اللہ رب العزت حضرت آدم کو پیدا کر رہے تھے، وہ پیدا کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اس وقت فرشتوں کے اندر حضرت آدم کی تخلیق کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ گویا کہ یہ ایک طرح سے انسانیت کی فضیلت تھی فرشتوں پر کہ وہ انسان جس کو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے وہ ان تمام علوم سے لیس ہے، ان تمام چیزوں کی جانکاری اس کے پاس ہے جن کو فرشتے نہیں جانتے۔ اسی بنیاد پر گویا کہ ایک طرح سے فرشتوں پر انسانیت کو فوقیت دی جا رہی تھی، ایک مقام دیا جا رہا تھا، ایک مرتبہ دیا جا رہا تھا، اور ایک طرح سے فرشتوں کے سامنے اس بات کا فرشتوں سے اقرار کرایا جا رہا تھا کہ یہ انسان جس کو
پیدا کیا جا رہا ہے، جس پر تم اعتراض کر رہے ہو اور جس پر تم نے سوال کیا ہے، گویا کہ وہ انسان تم سے افضل ہے، تم سے اعلیٰ ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے انسان کا تذکرہ کیا، اور انسان کی تخلیق کا فرشتوں کے سامنے تذکرہ کیا گیا، جس کو فرشتوں نے بھی قبول کیا، اور انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم نہیں جانتے سوائے ان چیزوں کو جس کا علم آپ نے ہم کو دے دیا ہے۔ ہمارا علم ناقص ہے، ہمارا علم ادھورا ہے، آپ کا علم کامل ہے، آپ کی ذات پاک ہے، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ہمارے چینل واضحبک.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔